زکوٰۃ نکال دیا آپ نے. رمضان کا مہینہ آیا کوئی اعلان تھوڑے کیا جاتا ہے. قربان جاؤ، نماز ایسی بڑی اہم عبادت ہے کہ ہر نماز کے وقت اعلان نہیں کیا جاتا اور بڑی آسانی سے توبہ یا اللہ 4 بار کہا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار ہوا اللہ کا نام، پھر ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 2 بار، 4 بار. جس اللہ کی بڑائی ہر نماز کے وقت ہوتی ہو اعلان کے لیے، کتنا بڑا اللہ ہوگا. اب ایسے ہی چھوڑ دیتے. اب وہ رکھتے ہیں نا، وہ جو کام میں کیا کہتے ہیں بھیا، وہ مصیبت جتنے مصیبتی تھے بیچارے روڈ پہ جا رہے ہیں، کام میں لگائے ہوئے، پیچھے سے کوئی ہارن بجائے تو غائب ہے. کبھی کبھی ٹکر لگی تو سیدھے پہنچ گئے. ہاں آج کل کے بیچارے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب وہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے، اب تو پھاڑا پھوڑی اوپر تک ہو گئی. 4 روز پہلے ملیح آباد میں ایک صاحب کا نکاح تھا، تو ان لوگوں نے بلوایا تھا حافظ راشد صاحب کا نکاح پڑھا دیجیے. خیر گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ اوپر تک پھاڑے پڑا. ہم نے کہا بھائی اب تک تو گھٹنوں کے نیچے کا معاملہ تھا، اب یہ اوپر. تو کوئی بیماری ہے یا کپڑا کٹ گیا ہے، مطلب کوئی دقت ہو گئی ہے، کوئی ذہنی توازن کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. تو کہا سنو مولانا، یہ بھی فیشن میں آیا ہے. کب پاگل ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے کمر تک یہ حصہ چھپانا مردوں کے لیے واجب ہے، اور بلا وجہ کھولنا گناہ ہے. گناہ بتایا گیا ہے، ضروری ہے مردوں کے لیے. اب وہ اوپر کانٹے پڑا، نماز ہی نہیں ہوگی بھیا، اس پر نماز ہی نہیں ہوگی. اور کانٹے پڑا بیچارہ، اور نام اس کا، نام نہیں لیں گے، نام تھا وہی اپنے والا تھا. کیا بتایا، کہاں حد پہنچو. اور اگر نسبت کی بات کی جائے تھوڑی سی، ایک آدمی ان کپڑوں میں چلا جائے جس میں کوئی پہچان نہ مانی جائے. اب اوپر سے آپ کوئی پہنچے ہیں 18,000 کا کپڑا پہنے، اسی میں کوٹ ہے، نیچے سے وہ ہے پتہ نہیں کپاری سوٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، بڑا مہنگا ہوتا ہے بتاتے ہیں لوگ. 18,000 20,000 کا سوٹ پہنے، رات میں 11 بجے روڈ پہ نکل جائے اور سواری نہ ملے، کسی کو ہاتھ ہے تو کوئی سائیکل والا بھی رکنے کو تیار. کہتے ہیں پتہ نہیں یار، پتہ نہیں چور تو وہ ہے 20,000 کا کپڑا، لیکن شک کی نظر میں ہے کہ نہیں بھیا. بہت سیدھے نہ بنو. ہم کو 30 سال سفر میں تقریباً تو کہیں بکائیں سفر ہوتے رہتا ہے. رات میں 12 بج جائے، 1 بج جائے، چاہے 2 بج جائے، جب ہاتھ دیا تب گاڑی رکی. لوگوں نے بٹھایا، وہ منزل تک پہنچایا. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں تو دوسری برادری کا ہوں. تو میں نے کہا پھر کیوں بٹھایا؟ کہا کپڑوں سے شرافت جھلکتی ہے کہ آپ شریف آدمی ہو سکتے ہیں. اوپر اندر جھانکا اس نے کہ کھولو دل، اندر دیکھا بکتے ہوئے بچے، اوپر دیکھو. جب اوپر لباس کی یہ قیمت ہے، لوگ قدر کریں تو اندر بن جائے تب کتنی قیمت ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے ہیں، کیا توبہ ہے یار. بھیا پھولوں نہ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. جہاں بھی جائیے کوئی قدر نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا، گاڑی پر نہیں، کوئی قدر کر. اب اپنے آپ کرتے ہیں بہت بڑے آدمی، تو بڑے بنے ہوا اور مان کوئی نہ اکیلے اپنے آپ ہی بڑے بنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اندر پکائے پڑے ہیں، لیکن جب مؤذن پکارے گا تب اب وہ لگائے پڑے ہیں وہی والا، وہی مصیبت جو ٹکر مار دے تو پتہ چلا گھر میں اطلاع جائے کہ وہ نہیں ہے. سمجھے گا یا نہیں؟ مؤذن پکارے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اب وہ تو بیچارے مڑے پڑے
साथी बोले कहीं से कोई आवाज आई, जरा अंदर से डट्टी निकालो, आवाज घटाओ। तो मुअज्जिन तो ठहरेगा नहीं भैया, वो तो अपना काम करेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोलेगा कोई बात नहीं भैया, फिर वही काम करो। ये तो मुअज्जिन साहब अजान कर रहे हैं, हाफिज कोई खास बात, और पका इतना अंतर से है बिल्कुल टपकने को है, इतना पका ईमान। अच्छा इसको ईमान कोई कहेगा? अरे भैया ईमान है। अजान की आवाज सुनते ही अल्लाह के घर हो जाए तब तो बनी बात, और सुन लिया अनसुनी कर दे तो आदमी ढिठाई करने वाला है। क्या करने वाला है? ढिठाई करने वाला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँकेंगे। फरमाते हैं बेनमाजी भी मुजरिम। कौन भैया? बेनमाजी भी मुजरिम है। अल्लाह इस जुर्म से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। तो बात है निस्बत की, तो अल्लामा ने उस मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता दे बदो गुफ्तन की मुश्किया बीरी की अज़बूए दिलावे से तुमस्तम। ए मिट्टी बता दे तेरे अंदर कौन सा कमाल है कि मेरी तबीयत तेरी ही तरफ खींची जा रही है। तो मिट्टी ने जवाब दिया, ए अल्लामा ना तो मैं मुश्क हूँ, ना पर हूँ, ना अपना ये जाती कमाल है, ना अपनी ये कोई खुशबू है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ना मेरी अपनी खुशबू, ना अपना जाती कोई कमाल, कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी ही हूँ, अपना जाती कोई कमाल नहीं है। मिट्टी ने जवाब दिया, सुनो अल्लामा बगुफ्तामन गिले ना चीज बूदम, बगुफ्तामन गिले ना चीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। ए लामा मैं पहले भी मिट्टी अब भी मिट्टी ही हूँ। ये फूलों का कमाल है, मैं फूलों के पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी, मेरे ऊपर फूल गिरा करते थे, उन फूलों का कमाल, उनकी खुशबू हमारे अंदर आई है, हमारा अपना जाती कोई कमाल। शमए रिसालत के परवानों, अगर थोड़ा सा जमाना मिट्टी को फूलों का मिल जाए तो उसके अंदर कमाल पैदा हो जाए। हमको आपको चाहिए कुरान से निस्बत जोड़े, अल्लाह वालों से निस्बत जोड़े, उलमा से निस्बत जोड़े, तो हमारे अंदर कमाल पैदा होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। किसके साथ भैया? और साथ ढूंढे देखने बिल्कुल लब हो गए ना भाई साहब, शराब हो गए। साथ ढूंढो अच्छों का, साथ करो किसका? नहीं समझ में आई बात भैया? अब इतने सीधे न बनो माशाल्लाह। आप तो असहाबे कहे वो 3 या 5 या 7 नौजवान थे। इतने असहाबे कहे माने गार, वो गार वाले, गार के अंदर जाके तो वो सो गए, लेकिन कुत्ता साथ ही साथ लगा हुआ था। बड़ा वफादार जानवर होता कुत्ता बोला। अरे बोलो भाई, इंसान को खिला दो तो इंतजार करो कभी आएगा हमको तकलीफ देने, बदला लेने कब आएगा, बुरा ना मानिएगा। इंसान के साथ एहसान करो, पैसा दे दो, मदद कर दो, उसके काम पर काम आओ। अब इंतजार करो कि कब आएगा ये हमको झेलाने। अरे है कि नहीं? चाहे जितना खिला दो, बड़ी शादी हो जाए, दावत वलीमा हो जाए, बड़ा कीमती खाना खिला दें, लौटे खाना क्या कोई बात ही नहीं, ऐसा ही सब साफ। वो बेचारा तो समझे नहीं। तो आप एहसान करिए, कब वो आपके खिलाफ आता ये कुछ अता पता। लेकिन जानवर ऐसा होता है, खुसूसन उसमें कुत्ते की सिफत बताई गई कि बहुतेरी सिफतें उसके अंदर वलियों की होती है। किसकी भैया? वलियों की होती है। कई सारी आदतें, सिफतें, उसकी अलामतें वलियों की होती हैं। सबसे पहली अलामत ये कि अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता।
ایک ہی جگہ رہے گا. اب ہم تو ادھر سے کام نہ تو ادھر چلے ادھر سے تو ادھر چلے. کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے. جب سے رزاق سمجھنے لگا غیروں کو میں، آ کے غربت نے قدم اپنا جما رکھا ہے، آ کے غربت نے. کون ہے بھیا رزاق؟ کون ہے روزی دینے والا؟ کون ہے بھیا؟ میں اس موضوع کی بات نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. ابھی ایسے تھکے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مجھ کو نہ ہو جائے، پتہ نہیں مجھ کو رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنی مخلوق چوپائے دوپائے، جتنی مخلوق روئے زمین پر رہتی بستی ہے، اللہ نے روزی کا ذمہ خود ہی لے لیا. اس نے روزی کا ذمہ. کوئی آپ کو بڑا دن ملے کہتے بھیا گھبرانا نہیں، ہم ہیں. بہت خوش ہو جائے گی کہ بھیا نے کہہ دیا، حالانکہ بھیا موقع قائم ہو جائیں گے. بھیا نے کہہ دیا، خوش ہو گئے. اور اللہ ذمہ داری لیتا اس کو کچھ نہیں ہو پائے، ابھی شک میں ہے. تو عرض کر رہا تھا بڑا وفادار جانور ہوتا. کون بھیا؟ کتا بڑا وفادار جانور ہوتا. آپ تھوڑا کھلائیں زیادہ کھلائیں، کبھی کبھی ایسا ہو کہ ایک دن کھانا نہ دیں، آپ کا در وہ چھوڑے گا نہیں. بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، وہ مالک کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. بلی تو گھر کی دیوانی ہوتی ہے، پورا گھر ہی چلا جائے بلی تب بھی وہیں رہے گی، وہ گھر کی وفادار ہوتی ہے. اور کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے، جہاں جہاں مالک جائے گا کتا وہیں چلا جائے گا. مارا جائے پیٹا جائے کچھ ہو، لیکن کتا مالک کا ساتھ. اللہ ہم ایمان والوں کو سمجھ عطا فرمائے. بھیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. تیسرے پارے میں اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا دوڑتے ہیں پھر ٹاپ مارتے ہیں، چنگاری پیروں سے نکلتی جب پتھر پہ ٹاپ مارتے ہیں ان کے سینے سے سنسناہٹ کی آواز آتی ہے. وہ اصلی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے. وہ تھوڑی دیر کا مالک ہے، یہاں بیچا جائے کہیں اور چلا جائے، وہ بیچے کہیں اور چلا جائے. جب بھی گھوڑا بڑا وفادار مانا جاتا، اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالک کا اشارہ پاتے جنگ میں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. مالک کا اشارہ ملا، جنگ میں گھس گیا، مارا جائے پیٹا جائے کاٹا جائے کچھ بھی ہو جائے، لیکن مالک کا حکم توڑنے کو تیار ہے. بھیا ہم کو آپ کو کیا؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. بے شک البتہ انسان ہی اپنے رب کا ناشکر ہے. کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا. ذراعیہ بالوسید، پیروں کو پھیلا کے غار کے منہ پر بیٹھ گیا، ساتھ اب بھی نہیں چھوڑا. بھیا سمجھ گئے؟ کم سے کم وہی سے سبق سیکھو بھیا. اپنے پیروں کو پھیلا کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا. ذراعیہ بالوسید، بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے بیٹھے، بھاگا نہیں، بیٹھے 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 اتنے سوئے وہ اصحاب کہف. اللہ نے ارشاد فرمایا 300 سال تک سوئے. کتنے دن سوئے بھیا؟ 300 سال تک. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا، 9 سال اور سوئے. مفسرین فرماتے اگر چاند والا سال مانو تو 309 سال تک سوئے، انگریزی سال سورج والا مانو تو 300 سال تک سوئے. اللہ نے انہیں بیدار کیا، کتے نے ساتھ.
اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت ہی جائے گا۔ نسبت کا یہ کمال ہوتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ایمان والوں، بزرگوں اور دوستوں، تو مٹی نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی اپنا کمال؟ بدو گفتم کے مشکیا بیری بگفتامن گلے نا چیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کی ہستم۔ ساتھی کا کمال ہے ہمارے اندر آیا ہے، ورنہ جیسے میں پہلے مٹی تھی اب بھی مٹی ہوں وہی۔ تو نسبت بھیا، ارے بولو بھائی، بہت سیدھے ہو نہ بولو، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت تو قرآن مجید کی نسبت پر یہ مجلس اور جلسہ اور آپ حضرات کو بلایا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اللہ آپ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی نسبت پر اللہ اکبر، قیمت کا اندازہ لگاؤ گے آپ۔ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، لوگ پڑھتے پڑھتے کوئی منع ہونا نہیں ہے، جو چاہو پڑھاؤ بھیا۔ ساری پڑھائی تو ہنر ہے، اور علم دین کی پڑھائی کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، باتیں ختم۔ اور کوئی کہ بھیا ڈبل علم ہے، ڈبل ہو چاہے ٹبل ہو جائے، اب اس سے پوچھو کہ احکام شرعی کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، وضو کے کیا ہے، غسل کے کیا فرض، کیا سنت، کہے گا مولانا کیا ہے۔ ارے ہمارے ہاں صاحب وہ بہت بڑے انجینئر ہیں لکھنؤ میں، وہ ادھیکاری تھے، انتقال ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے، 3-4 مہینے جو بھی ہوئے مجھے اچھی طرح نہیں یاد ہے۔ ان کے لڑکے 2 تھے، دونوں انجینئر، ایک لڑکا ایک تو پاتا 1 لاکھ، دوسرا وہ 1.25 لاکھ پاتا، بہت ڈبل ٹبل انجینئر بنایا۔ لیکن جب جنازے کی نوبت آئی نہلانے کی تو بلائے گئے ہم، 2-4 گھر چھوڑ کے محلے کی بات کی، تو میں نے کہا بھیا کچھ معلوم ہے؟ تو کہا ہاں ادھارے ہیں۔ میں نے کہا توبہ، ایسی زندگی پر افسوس ہے، مرے پڑے ہیں گھرو بھائی، اتنا نہیں پڑھایا کہ کم سے کم وہ نہلانے کا طریقہ بتا دیتا۔ ارے بولو بھیا، پہلے تو جی چاہے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، کہتے بھیا اٹھا کے کہیں پھینک دو۔ جب کوئی MBBS بنائے گا اور ڈگری دلائے گا تو مان کے چلیے 0.5 کروڑ سے 1 کروڑ کے درمیان لگتی ہے رقم، چاہے کھیتی بکے کچھ بک جائے، کہتے ہیں آگے کا سہارا بہت بڑا ہو جائے گا۔ آگے کا سہارا کہاں کا؟ مرنے کے بعد والا سہارا۔ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، پڑھایا بہت۔ جب نوبت آئے جنازہ کو نہلانے کی، ادھارے ہیں، تو ہم نے کہا اتنی دور ان کو رکھو، ہماری کرسی ہم دور ہی سے بتائیں گے، دورے سے بتاتے رہے، ایسے نہلاؤ تو ایسے کرو، ایسے کفن کو بیچارے دونوں ادھارے تھے، پیدل تھے، پڑھایا کتنا؟ ابھی انہوں نے کوئی زمین لی تھی، بتایا تھا مرنے سے پہلے 2.5 کروڑ، لکھنؤ خرم نگر کے آس پاس۔ انہوں نے کہا اڑور کروڑ رکھو اپنے پاس، ابھی ادھارے بھرے پڑے ہیں۔ اور جب بات آئی کہ ان کے روزے چھوٹ گئے تو میں نے کہا روزے کا فدیہ دے دو، کہا روزہ ہم خودے رکھ لیں گے بدلے والا۔ اتنا گھامڑ آدمی، تو بات کچھ پتہ ویسے ادھارے ہیں، خالی تم کی کمی ہے، باقی سب پورا معاملہ ہے، تم الگ سے لگا دی جائے تو سمجھو بالکل۔ اچھا بھیا کیا ملا؟ بڑے سے بڑی کتابیں کوئی لے کے جائے گا تو بستے میں رکھی جائیں گی، وہ کتابیں پیچھے لد جائیں گی، بستہ کہاں لدے گا؟ ارے بولو بھیا ذرا، پیچھے لد جائے گا۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کی پڑھائی پیچھے ہی رہ جائے گی، یہ ادھارن ہیں آگے سب پیچھے۔ ارے بولو بھیا، برا نہ مانیے گا، چاہے جتنی کتابیں، چاہے وہ کتابیں 25 کلو ہو، پورا بستہ لوڈ ہو، لادی کہاں جائے گی بھیا؟ کہاں؟ پیچھے۔
دینی کتاب حدیث پاک ہو، قرآن مجید ہو، اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو آپ جانو آپ کا کام دینا، ہم اس سے زیادہ نہیں بتا پائیں گے۔ وہ کتابیں سینے سے لگائی جائیں گی، قرآن مجید آگے رہے گا، حدیث آگے رہے گی، دینی کتابیں آگے رہیں گی۔ یہ قرآن بتاتا ہے جس طرح یہاں آگے آگے ہے، اسی طرح تم کو پلسرات پر آگے ملے گا، میدان محشر میں آگے ملے گا، جنت تک تم کو دلائے گا۔ اب وہ پیچھے ہیں، 75 لاکھ والے پیچھے، لتے پیچھے چھوڑ گئے، ادھارے گئے ہیں، کوئی رہبر ہی نہیں ملا کہ اس نے عمل کی خاطر، اس نے عمل کی خاطر قرآن مل گیا ہے، اس نے عمل کی خاطر، اس نے عمل کی خاطر قرآن مل گیا ہے، صلی اللہ کے صدقے، صلی اللہ کے صدقے ایمان مل گیا ہے، صلی اللہ کے صدقے۔ تو دوستوں بڑی مقدس کتاب ہے، نسبت بہت بڑی، قرآن سے نسبت لگ جائے تو کیا؟ ارے بولو بھائی، لوگ بہت زیادہ پڑھا دیا کرتے، بہت زیادہ پڑھایا کرتے، ڈبل اور ٹرپل نہ جانے کتنا 10-15 لاکھ، 12-12، 14-14 لاکھ جہیز کا سامان بھی دے دیا۔ یہ گاڑی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ گاڑی دی، وہ کون سی ہوتی بھیا؟ وہ اسکارپیو بتا رہے تھے، 18 لاکھ بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ آپ نے دے دیا، اور لڑکی کچھ قرآن وغیرہ دینی تعلیم، تو کہاں مولانا پاگل کے 18 لاکھ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، جو آپ نے 10 لاکھ کا سامان دیا کسی دن ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کا انتقال ہوا تو سب ادھارے رہ جائے گا، موت کے بعد سب پیدلے ہے۔ قرآن مجید کی دولت ذرا بتا دو۔ ارے بولو بھی، اس تعلیم کو رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بنیا آتا، روزانہ شربت بیچتا، جب بچ جاتا تو نالی میں ڈال کے چلا جاتا۔ بنیا تو بھیا آپ جانبے کرتے ہیں نا، بنیا اتنا بھیا کوئی کھپا نہ ہو جائے دکاندار، بنیا اتنا چالاک ہوتا ہے، جب آپ زیرہ خریدنے جاؤ گے، کالی مرچ خریدنے جاؤ گے، کوئی باریک سامان جب لو گے نا تو آپ 100 گرام مانگو گے تو بھر دے گا 200 گرام۔ آپ سمجھو گے بنیا بڑا سخی ہے، سخی وکیل ہے، اتنا تو کاغذ توڑ دیتا ہے، اب بچ نہیں پاؤ گیا۔ اس نے بھر دیا، 100 گرام مانگا تو 150-200 گرام بھر دیا۔ آپ سمجھے کہ یہ بنیا بڑا سخی ہے، وہ اوپر سے اٹھائے، جب اٹھاتا جائے گا کوڑا والا نیچے سے دے گا، اوپر سے اٹھا لی نیچے کرکٹ بچا۔ چالاک ہو سکتا ہے، بہت چالاک ہوتا ہے۔ آپ کبھی باریک سامان ہو تو بھرے گا زیادہ، اٹھائے گا اچھا، اور بھیا کوئی خفا نہ ہو جائے۔ پھل بیچنے والے ہوتے ہیں نا، آگے سے آپ رکھو گے، پیچھے سے وہ رکھ دیں گے، پھر بڑھا دیں گے، 1 کلو مانگو گے تو 1.5 کلو 2 کلو بھر دیں گے، پھر آپ والا چپکے سے اٹھا کے رکھ لیں گے، اپنا والا جو ایک طرف سے سڑا ہوگا نا اسی پہ رہے گا۔ ہاں اب سمجھ نہیں پاؤ، سمجھے تو یہ آدمی تو بہت بڑھیا آدمی ہے، اتنا بھر دیا، اتنا تولا اولا نہیں، آپ والا اٹھائے گا، اپنا والا اسی میں رکھا رہے گا۔ داغی باغی سنا گلا جیسا کیسا بنیا بڑا چالاک تھا، روزانہ شربت بیچ کر کے جو بچتا تھا نالی میں ڈال کے چلا جاتا۔ ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بنیا بچا ہوا شربت مجھے دے دیا کر، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میرا کام بن جائے گا۔ بنیا نے امام صاحب کو دھکا دے دیا، پڑھائی کے زمانہ میں شربت نالی میں ڈال کے اپنے گھر چلا گیا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی۔ بنیا نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اے بیوی سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دوں تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں، اور شرط چاہے 32 سال کے بعد پائی جائے، طلاق تو ہو ہی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی طلاق ہو جائے گی۔ بات پڑی رہی، جب لڑکی شادی کے لائق ہو گئی، رشتوں کی بات آنے لگی،
तो बनिया ने कहा मैंने ये कहा था। बनिया ने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, पूरा का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, ढेर लगा लिया, बहुत ज्यादा। अब कितना बड़ा आदमी था, बहुत ही ज्यादा। जब ढेर लगाया फिर पता करवाने लगा किसी ने ये सामान दिया या नहीं दिया, तो पता चला जो जो बनिया इकट्ठा कर चुका, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, ये सारा सामान इस तरह का तो दिया जा चुका। अब बनिया हैरान ना कि अब तो मामला फंस जाएगा भैया। वो घबराया, आलिमों से राब्ता करना शुरू कर दिया। मुफ्तियाने निजाम से पूछा, ए मुफ्तियों जरा मुझे मसला बता दो, मैंने ये कहा था। तो कहा सुनो, सबसे ज्यादा कीमती सामान अगर तुम्हारे जहेज में न होगा तो बीवी को तलाक पड़ जाएगी। कोई इस मसले का हल नहीं निकाल सकता। एक ही रास्ता है, एक नौजवान आलिम है जिनको गजाली कहते हैं, इमाम गजाली, अगर जाओ उनके पास वो मसले का हल कर दे तो बस एक रास्ता है, और किसी के बस में पूरे बगदाद में कोई नहीं बता पाएगा। वो बनिया गया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा हजरत मसला बता दीजिए। कहा कैसा मसला? बनिया ने वही बात दोहराई, हजरत मैंने ये कहा था सबसे ज्यादा कीमती सामान अगर अपनी बेटी को जहेज में न दे पाऊँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाए। हजरत ने कहा मसला तो तुम्हारा हल हो जाएगा, तलाक नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ देना पड़ेगा। बनिया ने पूछा हजरत क्या देना होगा? हजरत ने कहा 1 खच्चर रुपया देना पड़ेगा। खच्चर जानते हो ना, वही गधा होगा। इतना लोड उस पर रुपया हो जाए कि 1 खच्चर का बोझ हो जाए, जितना लादा जाता है ना, 1 बोरी रुपया मुझे चाहिए, तब मैं मसला बताऊंगा। बनिया ने कहा ये तो ज्यादा हो जाएगा, कहा इससे कम पर सौदा नहीं होगा। बनिया ने कहा हजरत मैं कल बताऊंगा। बनिया अपने घर गया, दूसरे दिन आ गया, बीवी से रात में मशवरा कर लिया, बीवी जरा ये बता दें। उन्होंने इतना कहा लेकिन तलाक हो जाएगी, बड़ी बदनामी की बात होगी। बीवी ने राय दी कि रुपया दे दो, अभी सौदा सस्ता है, वरना बाद में। दूसरे दिन बनिया आया, कहा हजरत आप मसला बता दीजिए, मैं 1 खच्चर रुपया देने को, तो यानी 1 बोरी रुपया देने को। हजरत ने कहा कि 2 खच्चर देने पड़ेंगे, यानी 2 जानवर जिससे बोझल हो जाए, इतना रुपया। बनिया ने कहा हजरत आपने तो कल 1 ही खच्चर बताया था, 1 ही लोड बताया था। कहा कल पहला दिन था, दूसरा दिन समझ में आया उनको बोलना। लोग समझते हैं कि मौलवी को बेवकूफ बना लो ना, अपना काम करो। अब वो बोले ना सिधापा उसका, लेकिन समझता सब है। इतनी जल्दी राग पट्टी हाँ समझो कायदे से। बनिया से हजरत ने फरमाया कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, 2 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया ने कहा मैं मशवरा करके हजरत आता हूँ, फिर बताऊंगा कल। बनिया अपने घर चला गया, बीवी से कहा कि हजरत तो 2 खच्चर रुपया की बात करते। तो कहा 2 खच्चर रुपया दे दो तो भी सौदा ये। अरे बोलो भाई सस्ता है, वरना बात बिगड़ जाएगी। बनिया तीसरे दिन आया, वही तीसरा और आखिरी दिन था, शादी की तारीख हो चुकी थी, तीसरा और आखिरी दिन था। बनिया आया, कहा हजरत मसला बता दीजिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 3। अरे हजरत ने आपने तो कल वही कहते, कहा कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। बनिया ने कहा हजरत मैं घर से हो के आता हूँ, अब 1 दिन और बढ़ाया नहीं, जल्दी जल्दी आया। कहा हजरत आप मसला बताएं, मैं 3 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत अंदर तशरीफ ले गए, कलामुल्लाह शरीफ उठा के लाए, कुरान मजीद उठा के लाए और बनिया को दे दिया। कहा सुन बनिया, जब तमाम सामान इकट्ठा हो जाए, कुरान मजीद भी अपनी बेटी को हदिया में दे देना। यह ऐसी कीमती दौलत है कि सारे जहान की दौलत भी मिलकर इसका मुकाबला। अब अपना रुपया उठाओ, वापस जाओ, तुम्हारे रुपयों की हमें कोई जरूरत नहीं है। दीन की एक बात मालूम करने के लिए 3 खच्चर रुपया लग जाए तो भी ये सौदा। अब वहां लगाया है 72 लाख, और यहां अल्लाह समझता है कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بھیا چائے ارے چائے بھائی بھیا تھوڑی دیر روک لو چائے ذرا سا ہاں چائے نقصان کر دی اگر کہیں جن کو نہ لی اور نظر قاعدے میں پڑ گئی تو اب ہم آگے نہیں بتائیں گے والد صاحب بتاتے تھے میرا بڑا بچپنا تھا تقریباً 40 سال کی بات ہوگی تو کدوا ہوتا تھا نا وہ بڑا والا بعض لوگ اسے کوہڑا کہتے ہیں نا ہاں تو وہ ٹنگا تھا چھجے میں چھت تھی اس میں چھلا لگا رہتا تھا پہلے لوگ چھلا ڈالتے تھے تو اسی چھلے کے ساتھ وہ ٹنگا تھا سرخ تھا تو پہلے لوگ اسے عورتیں پکایا کرتی تھی گڑ وغیرہ ڈال کر کے ابال کر کے تو بڑا اچھا لگتا تھا تو پہلے بات ہے اب تو خیر تو ایک صاحب گاؤں سے بیچارے ان کی نظر بہت اچھا کام کرتی تھی اب بھی وہ ہے الحمدللہ ان کی عمر 80 سال کے آس پاس ہے وہ ہیں جانور کھا رہا ہو وہ کہتے کہ ارے جانور تو بہت اچھی طرح کھاتا تو سب لوگ اب نہیں کھائیں گے بہت بڑھیا اور بھی وہ ہے انہوں نے کہا ارے یہ کمڑا تو بہت اچھا ہے کمڑے کی بات کرتا ہوں وہ اپنے گھر کی بات کرتا ہوں جب وہ بعد میں اتارا گیا 1 ہفتہ تقریباً گزر گیا اس کے بعد جب وہ اتارا گیا کاٹا گیا تو پورا ہی سڑا تھا بہت پکے آدمی تھے اور اب بھی وہ ہے جن کی نظر ٹھیک سے کام کرتی ہے نا اگر وہ دیکھنا کہتے بالکل پکا معاملہ اور جو لوگ دعوتیں کو ڈھنگ سے کھاتے ہیں نا لڑکیوں شادی میں خوب بانٹتے آدھا کھاتے آدھا پھینکتے ہیں ان کو بھیج دے دوبارہ دعوتیں بھول جائیں گے ایک نظر سب پہ ڈال دے تو معاملے تمام ہو جائے چورس کر رہا تھا یہ بہت بڑی نسبت ہے سمجھے بھیا بہت بڑی نسبت اللہ صحیح عمل کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے ایسے دین کی بات قیمتی ہوتی اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے آسمانی صحیفے بہت اترے چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت آئیں بڑی تو 4 ہیں توریت زبور انجیل قرآن مجید لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون اللہ فرماتے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ایسی حفاظت اتنی پتلی کتاب ہو کسی سے کہا جائے زبانی یاد کرو ایک حرف کا بھی فرق نہ ہے ایک جملے کا بھی فرق بھیا اتنے لوگ بیٹھے ہیں زبانی کوئی کتاب بھیا ہم تو نہیں سنا سکتے پتلی کتاب ہے زیادہ سے زیادہ 50 والا کھول اور کوئی زبانی یاد کر کے سنا دے نہیں ہو پائے گا ضرور بھولے گا پوری کتاب ہو بہو سنا دے یہ ارے بولو بھیا نہیں بہت مشکل کام ہے پتلی سی کتاب کوئی اس کو حفظ بھولے گا ضرور کہیں نہ کہیں ضرور غلطی ہوگی بہت ہی مشکل مسئلہ ہے قرآن مجید اتنی موٹی کتاب 30 پاروں والی 114 سورتیں 30 پارے اتنا موٹا قرآن مجید ہے ہر بہر موجود ہے کہیں ذرہ برابر کوئی فرق یہ قرآن عظیم قرآن مجید کی عظمت و بزرگی ہے ناقدری ہم نے آپ نے کی ابھی حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم ناقدری تو ہم نے تم نے کی ہے کس نے کی ہے ناقدری ہم نے آپ نے کی ہے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں پھر اس موضوع کو چھوڑ کے جو میں نے سورہ پڑھی تھی اس کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں ناقدری ہم نے آپ نے اس طور پہ کی ہے ایک مرتبہ ایک عورت کنڈے بنا رہی تھی کنڈے تو سمجھتے ہیں نا وہی گوبر ٹھیک ٹھاک کر کے کنڈے بنا رہی تھی ایک ہیرا پڑا ہوا تھا ادھر سے بنیا گزر پڑا ایک ہیرا پڑا تھا ہیرا قیمتی پتھر ہوتا ہے چمک رہا تھا
تو عورت جب کنڈے بناتی تھی تو دائیں بائیں اسے ہونا پڑتا تھا سنبھالنے کے لیے، بنایا تو وہ بنایا، تو وہ ہیرا اس کے پیر کے نیچے چپل پہنے ہوئے تھی، وہ اس پیر کے نیچے بار بار پڑتا تھا، دائیں بائیں ہوتی تھی، اس کو رگڑ لگتی، اس پر پیر پڑتا، سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ جوہری چپکے کنارے کھڑا ہو کر کے برابر وہ دیکھتا رہا۔ وہ اس دام میں تھا، فراق میں تھا کہ جیسے موقع مل جائے تو اٹھا کے ہیرا جیب میں رکھ لے۔ وہ کنڈا تیار کرتے کرتے بناتے بناتے ذرا آگے ہوئی، ہیرے پر چپکے سے بنیا نے اپنا پیر رکھ دیا، چھپانے کے لیے، کاہے کے لیے؟ چھپانے کے لیے بنیا نے چپکے سے ہیرا پر پیر رکھ دیا، جیسے پیر رکھا فوراً ہیرا ٹوٹ کر کے 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، فوراً ٹوٹ گیا۔ بنیا رویا، اے ہیرا تجھے کیا ہو گیا؟ اتنی دیر تک وہ عورت پیروں تلے روندتی رہی، رگڑتی رہی، تجھ پر فرق نہیں آیا، میں نے چپکے سے پیر رکھا تھا تجھ کو چھپانے کے لیے، چھپا کے چپکے سے جیب میں رکھ لوں اور تو ٹوٹ گیا۔ ہیرے نے جواب دیا کہ سن جوہری، اس عورت کو میری قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں، تجھے پتا تھا میں اتنا قیمتی ہوں، تو قیمت جانتے ہوئے بھی تو نے ناقدری کی پیر رکھا، اس لیے مجھے رونا ہے۔ ہم کو آپ کو جاننا چاہے نا قرآن عظیم کی عظمت کیا ہے، بزرگی کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے۔ ناقدری تو ہم نے آپ نے کی، اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لائق صدر احترام حضرات علماء کرام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی، اس کے تعلق سے 10-15 منٹ بات کرنا ہے، پھر وقت بڑھا جا رہا ہے، ہمارے بعد بھی حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں، ان کا بیان ہوگا، پھر رات کافی اور آپ تو کھلے میں ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے، بڑی قربانی ہے آپ کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے ہیں۔ اور ایک بات میری یاد کر لیجئے گا، سوائے اللہ کے اور ہمارے آپ کے لیے دوسری قسمیں کھانا جائز؟ لوگ کہتے ہیں جان کی قسم، کتاب کی قسم، قرآن کی قسم، غلے کی، اور لوگ کہتے ہیں سر کی قسم، ایسے لب لب ہوتے ہیں، اب سر کی کوئی قسم ہوتی ہے؟ کہتے تمہارے جان کی قسم، توبہ ہے یا اللہ، کس کی قسم؟ اللہ کی قسم، تو صرف اور صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اور اللہ کو پاور ہو جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، سارا جہان مخلوق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا سارا جہان، تو اللہ نے کبھی کبھی تو رات کی قسم کھائی، کبھی اللہ نے دن کی قسم کھائی، کبھی ان ستاروں کی قسم کھائی جو اکٹھے نکلتے ہیں، چمکتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، آسمان پہ اکٹھے بہت سارے ستارے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ نے ان ستاروں کی قسم کھائی وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ نے رات کی قسم کھائی جب وہ تاریک ہو، اور دن کی قسم کھائی جب وہ روشن ہو، تو اللہ نے سارے جہان کو پیدا کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی کہ سارے انسان خسارے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ زمانے کی مناسبت اس طور پر، ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی زمانے میں فرعون موجود ہے، ارے تھا نہیں تھا بھیا، تھا نا، کامیاب کون رہا؟ ایک ہی زمانے میں شداد موجود ہے، ایک ہی زمانے میں سننا بولو ایک ہی زمانے میں ایمان والا، ایک زمانے میں نبی، ایک زمانے اسی زمانے میں دوسرا مد مقابل بڑا مالدار بادشاہ، یہ کوئی تو میں، کون کامیاب رہا؟ کامیاب تو ایمان والا ہی رہے گا۔ دیکھنے میں لگا صبح بہت ہے، اس کے بعد مارا اٹھا پڑا ہے، بہت ہے، پاور ہے، اور پاور جھاور ایک ہی منٹ میں۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اب تو ہمارے برابر کوئی کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں بڑا والا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بڑا والا،
अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं बड़ा वाला हूँ। कुरान मजीद ने कुछ लोगों का जिक्र किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद। मेखों वाला फिरौन मेखे गड़वा देता था, सजा देता था, कहता था हम ही हम हैं। कहा अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, नहीं माना, अपनी कौम को लेके निकले, दरियाए नील सामने है, पीछे से दौड़ाए पड़ा, कहते हमारे पास बहुत है, दौड़ाए पड़ा, पहुंच गया किनारे तक, साथ वाले डरने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी वही असर दरिया पर मार दिया, दरिया फट गया, रास्ते मिल गए, पार हो गए मूसा अलैहिस्सलाम और मारने वाले। फिरौन तब भी पहुंचा किनारे, कहा देखा मेरी खुदाई, अंदर अंदर दरिया ने रास्ता दे दिया, पानी खड़ा। लोग समझ गए कि अब बिल्कुल इसका काम पक्का होने वाला। आदमी का जब दिमाग खराब होता है ना, जब चूटियों को पर आ जाए तो समझो जिंदगी खत्म है, समझो। घुस पड़ा हमारे ताव में घुस पड़ा, तो कोई ज्यादा बात तो हुई नहीं। अल्लाह चाहता तो ऊपर ऊपर से अपने पैगंबर को गुजार देता, अंदर से अल्लाह ने दिया रास्ता कि आओ तो ठीक करे, आओ तो पता चलेगा। सोचा कि मामला बिल्कुल क्लियर है, साफ है। जब घुस पड़ा, फिरौन गर्क हो गया रब के अज़ाब से, मूसा की कौम पार हुई मौजे आब से, पैदा हुआ हसाए कलीमी से रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पार हो गए वो फूल के कुप्पा हो गए। ये है हमारा अल्लाह, बड़ी तदबीर वाला। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला, अंदर से रास्ता दे के ऐसा फंसाया, अरे बोलो भैया, हाँ कि मामला ही खत्म हो गया। तो नफे में कौन है भाई? ईमान वाला नफे के अंदर है। अल्लाह ईमान मजबूती के साथ हमें पैदा करने के अंदर लाने की तौफीक। अभी तो कमज़ोर वाला है, अभी तो हम कहते हैं बहुत पक्के उम्मत ईमान, अभी तो कमज़ोर, अभी तो ऐसा कच्चा है जो मस्जिद तक नहीं ले जा पा रहा है, ऐसा कच्चा तो ज़कात तक की बात आती है तो उसमें भी दाएं बाएं हो जाता। अभी तो बहुत कम वाला है, अल्लाह इसे पक्का करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अभी तो बड़ा कमजोर वाला, अरे बोलो भाई। वरना कीमत ये थी, कीमत तो ये है कि जब तक एक ईमान वाला है तब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक रूए जमीन पर रहेगा तब तक आसमान साएबान बना रहेगा, जमीन बिछौना बिछी रहेगी, सूरज और चांद अपना काम करते रहेंगे, ये सितारे जगमगाते रहेंगे। जब एक भी अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब अल्लाह फरमाएगा अब हमको कोई जरूरत है, इसराफिल तो अपना काम तमाम कर दो, अब हमें कोई जरूरत है, दुनिया भरी हुई है। जब एक अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सूरज बेनूर होके अंधा होके जमीन पे गिर जाएगा, व इज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे झड़ जाएंगे, ये पहाड़ अपनी जगह से चला दिए जाएंगे, दरियाओं को जोश दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये कब? जब एक भी अल्लाह का नाम लेवा न होगा तब। अपनी कीमत तो पहचानो, अपनी कीमत तो पहचानो ईमान वालों।
تو اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والا بڑا قیمتی. اللہ نے فرمایا ساری دنیا خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, نفع میں کون ہے؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا, نفع میں ایمان والے, اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد اچھے اعمال. کیا چیز بھیا؟ اچھے اعمال تو آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا ہے, اور برے اعمال کیا ہیں آدمی اچھی طرح جانتا ہے. جب کوئی غلط کام کا ارادہ رکھتا ہے تو دل اسے دھکا دیتا ہے کہ نہیں, دل خبردار کرتا, آگاہ کرتا ہے, ہوشیار کرتا ہے کہ نہیں. دل مفتی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھیا؟ روک دے گا. جب کوئی غلط قدم اٹھانے کو سوچے گا تو دل ایک بار جھٹکا دے گا, غلط ہے, اب نہیں مانا ڈھٹائی کہ تو پہنچ گیا وہاں تک, ورنہ دل روکے گا. کیا کرے گا بھائی؟ تو ہر آدمی اچھا اور برا کام جانتا ہے, انجانا تو کوئی رہا نہیں اس دور میں. اب تو لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, نفع نقصان اچھی طرح جانتے ہیں. 5 سال کا لڑکا ہو, اسے آپ 50 کی نوٹ پکڑا دو, واپس مانگو کہ 10 کا دیں, 50 والا لے لیں, تو دے گا نہیں آپ کو, ہوشیار ہوگی. اور لوگ دین کے بارے میں بڑے انجان بنے, کہتے ہیں ماں صاحب ہم بہت سیدھے ہیں, جیسے تھے حرم سے آئے ہیں ایسے سیدھے سیدھے. باقی بہت چالاک ہے, لیکن دین کے بارے میں اپنے آپ ہی سیدھے بنتے ہیں تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے نا. تو جب اچھے اعمال ضروری, کیسے اعمال؟ اچھے اعمال ضروری. ہر آدمی جانتا ہے اچھے اعمال کیا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق پر قائم رہنا, اور جب حق پر کوئی قائم رہے گا تو مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, اس کے اوپر طرح طرح کے حالات آئیں گے. ارے بولو بھیا آتے نہیں آتے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے. جب ایمان قبول کیا, نبی کا دامن پکڑا, آزمائے گئے. ارے بولو آزمائے گئے کہ نہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے تھے, اس پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اے خباب تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. اور کوئی جرم؟ ہمارا آپ کا جرم ہے, ہم نے اپنے اللہ کے احکام کو توڑا, نبی کا طریقہ چھوڑا. اور ان کا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ کے احکام کو پکڑا اور نبی کا طریقہ پکڑا. اس لیے ان کو ستایا جاتا تھا کہ پیٹھ کے نیچے انگارے ہو, اوپر تپتا سورج ہو. پیٹھ کے نیچے انگارے ہو, اوپر تپتا سورج ہو. ایسے میں ایمان بچانا, ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. تو کون کامیاب ہے بھائی؟ ایمان والا. دنیا سے جانے کے بعد ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی, آقا فرماتے ہیں کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی دل پر وہم و گمان نہیں گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. دنیا ایک کباڑ ہے, ایک دن ہاتھ سے نکل جائے گی. آنکھ بند ہوتے ہی لوگ لے لیتے ہیں, چاہے جتنا کچھ ہو. آنکھ بند ہوتے ہی دوسرے لوگوں کو ورثہ نے لے لیا. آپ کے بعد وہ وارث بنے, ان کی آنکھ بند, فلانے وارث بنے, ان کی آنکھ بند, فلانے وارث بنے, ان کی آنکھ بند ہوئی تو فلانے وارث. کسی کے پاس آج تک یہ ٹھہری؟ بھیا قاعدے سے سن لیجیے, یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں رکی؟ ادھر سانس ختم, فلانے نے لیا, ان کی سانس ختم, ان کے بعد والی. یہ ایسا بدلتی ہے, آج تک کسی کا ساتھ ہی دنیا نے نہیں لیا. بدلتے بدلتے ادھر ادھر ہوتے ہوتے سب کو نپٹا دیا. یہ ایسے ہے. اور اللہ نے جس وراثت کی بات کی ہے, وہ جس کو وراثت میں دی جائے گی اسی کے پاس رہے گی وہ چیز. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت الفردوس جس کو وراثت میں دی جائے, اب یہ ہمیشہ کا وارث بنے گا. اس سے کوئی وراثت چھیننے والا, کسی کے اس سے وراثت جانے والی نہیں ہے. ہمیشہ کی وراثت اسی کے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اس ہمیشہ کے نفع کو اس کباڑ دنیا کے لیے خطرے میں, نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے.
اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے، ایک نعت پاک ہے، سماعت فرما لیں، پھر دوسرے مہمان ان کا بیان ہوگا۔ وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا، رات کے 11:30 اس سے اوپر بجے ہیں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں۔ اور یہ شعر بڑا پسندیدہ ہے مولانا کہ اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہو، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، مل سکے کر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، نور عشق۔ اچھا، حضرت مولانا کے حکم پر 2-3 شعر سلام کے تعلق سے پڑھے دے رہا ہوں، سماعت فرمانے، درود پاک پڑھنے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے،
یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔